بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے۔ اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہ چاہیں گے بلکہ حکم پر دوڑ پڑتے ہیں، اور اللہ ان متقین کو خوب جانتا ہے۔ جہاد سے بچنے کے لیے وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ معذوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی تھی اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک حق آ پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان میں سے بعض وہ شخص ہیں جو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب جان لو کہ یہ منافق فتنہ میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دی ہو وہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے یا ناخوشی سے خرچ کرو، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اور کوئی چیز مانع نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیر خیرات قبول ہو جائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور نماز کو نہیں آتے مگر سست ہو کر، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے۔ اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دیں اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکلے، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جاتی یا غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی ذرا سی جگہ مل جاتی تو یہ ضرور منہ اٹھا کر چل دیتے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں تان کرتے ہیں، سو اگر ان کو ان کی خواہش پر عطا ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ خوش رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور رسول اپنی مہربانی سے ہمیں اور دے گا، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔